بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك به وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ہے وہ قابل مبارکباد ہے، اور اس سے بھی زیادہ قابل مبارکباد ان کے استاد حضرت قاری صاحب ہیں۔ جو کچھ بچوں کو سننے کا موقع ملا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو خوشی دل کو محسوس ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک ایسی کالونی کہ جہاں ہمارے ذہنوں میں یہ گمان تھا جو ان بچوں کے اسکول کی طرف ہوگی، لیکن جس انداز سے بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے۔ بہت اچھے انداز سے ان بچوں نے قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے، اور ان کے پیچھے قاری صاحب نے کتنی محنت کی ہوگی یہ جو علماء اکرام ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ معمولی محنت کا نتیجہ نہیں ہے جو بچوں نے آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کیا ہے، اس کے پیچھے انتھک محنت ہوگی قاری صاحب کی، بہت محنت ہوگی، تب یہ بچے اس معیار کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اس معیار کے احادیث آپ کو سنا رہے ہیں، اس انداز سے جرأت مندانہ انداز سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے ان کا ایک ایسا بیسک اسٹرکچر تیار کر دیا ہے قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو سکھا کر، کہ اب یہ اس کتاب کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں کو ساری زندگی اس کو پڑھ کر سن کر سنا کر اس برکتوں کو یہ بچے آپ کے لوٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ مبارک کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی یہ برکت والی کتاب ہے، اس کتاب کے ذریعے سے آپ برکتیں حاصل کرو۔ اب کہاں کہاں سے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، بس یہ 5 منٹ میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب اس سے برکت حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں اور برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس قرآن کریم کو جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو سنو اور سن کر اس سے برکت حاصل کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن کریم کو پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، خاموش رہو، اور غور کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کا رحم پانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو سننے کا مزاج بھی ہم بنائیں، کو سیکھو۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان کہ جس نے قرآن سکھایا، تو رحمان جو بڑا رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو الرحمن علم القرآن کہ جس نے قرآن سکھایا، تو قرآن کو سیکھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بہت بڑی کالونی کاٹنے والا ہو، جو بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہو، جو بہت زیادہ دنیا کی ڈگری رکھنے والا ہو، جس کو سیاست میں بہت زیادہ مہارت ہو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ پریشان ہے، یہ جو عامل لوگ ہیں ان کے جب دروازوں پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آنے والا پیشنٹ کہتا ہے صاحب ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی، کوئی کہہ رہا قرضہ ہے، کوئی کہہ رہا بیماری ہے، کوئی کہ سب اپنے اپنے گھر کی عجیب عجیب داستان سناتے ہیں۔
یہ ساری داستانیں سنانے کے بجائے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو، یہ ساری پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا، ساری پریشانی، ساری بیمار دکھی تکلیفوں کو دور کر دے گا یہ قرآن کریم۔ تو اس قرآن سے ہم اپنے آپ کو جوڑے، یہ قرآن کریم جو اللہ کی رحمت۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کی اتباع کر کر اس سے برکتوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کا اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور جو ہے تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر جو ہے رحم کیا جائے۔ تو قرآن کا اتباع کر کے جو ہے اس قرآن کی برکتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ جو ہے اس قرآن صحت کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کو کرنا سیکھ گئے ہیں، ہم چاہیں تو ان بچوں سے بھی جو ہے قرآن کو سن کر برکت حاصل کریں، ان بچوں کو گھر میں بٹھا کر پڑھوا کر برکت حاصل کریں، اور اس کو جو ہے بچوں کو کہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کر کے اس میں غور کر کے اس سے برکتوں کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس سے ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اگر نہیں بن سک رہا ہے تو کم سے کم یہ جو بچے مکتب کے اندر آ کر استاذ کو جو اپنا قرآن کا سبق سناتے ہیں، ہم کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ان کو یاد کروانے کا جو ایک ماحول ہے وہ ہم اپنے گھر کے اندر بنائیں، کہ بچے کو گھر میں بٹھا کر سبق یاد کروائیں، تاکہ جتنی دیر وہ گھر کے اندر قرآن کو یاد کرے گا تو یہ سیکھنے کی برکت سے قرآن کی قرات بھی ہو جائے گی، سیکھنے والا معاملہ بھی آ جائے گا، سننے والا بھی معاملہ ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے کم ہم جو کچھ ٹوٹی پھوٹی برکتیں اللہ سے لے سکتے ہیں اس کو جو ہے ہم پانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کو جو ہے قرآن گھروں پر جو ہے سبق ان کو یاد کروائیں، کم سے کم اس درجے میں، ورنہ ہونا تو یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد پورا گھر ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے ایک پارے کی قرآن کی جو ہے تلاوت کرتا ہے اشراق تک، اس کے بعد اشراق کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے جو چائے پانی ناشتے کا جو کام ہے وہ کرے۔ کم سے کم جو ہے اگر اتنا نہیں کر سکتے تو بچوں کو کم سے کم سبق گھر پر یاد کروائیں، اس کا جو ہے ہم ماحول بنائیں، انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے خیر و برکت آئے گی۔ آخر کے اندر پھر میں قاری صاحب کا جو ہے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کے اوپر جو ہے محنتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہے بالکل دل کے ساتھ اور بالکل دو ٹوک الفاظوں میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان قاری صاحب کی قدر کریں۔ ایسے استاذ ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، ڈھونڈنے سے آپ کو ایسا استاد نہیں ملے گا۔ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس انداز سے بچوں نے قرآن پڑھایا ہے، اگر یہ ان قاری صاحب کی محنت ہے تو آپ کو ایسا استاد نہیں ملے گا۔ ان کی آپ قدر کرو، ان سے بہتر استاد آپ کو یہاں نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ ساری محنتوں اور کوششوں کو ان کے لیے جو ہے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔